السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان خاص ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ولیوں کی ضرورت کیوں ہے۔ آج ہم اس کی وضاحت قرآن پاک اور حدیث پاک سے کریں گے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، اللہ عز و جل سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ناظرین اکرام، اب یہاں سوچنے والی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیوں کیا؟ ایمان والوں کی قید کیوں لگائی؟ بھلا ایمان لانے کے بعد انعام والوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے ناظرین کرام، اللہ نے صرف اور صرف ایمان والوں کو اسی لیے مخاطب کیا ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کرام کو جھٹلا دیا تھا، وہ تو ان کا سلسلہ وہیں ختم ہو گیا تھا جب انہوں نے اپنے کفر پر اڑ کر نبیوں کو جھٹلا کر تلقیہ کر لیا تھا۔ اور اگر حال کے اگزامپل کے حساب سے دیکھیں تو حال میں جو کفر پر قائم ہو گیا ہے، سمجھو اس کا سلسلہ بھی وہیں منقطع ختم ہو گیا ہے۔ جب اس نے اپنے کفر پر تلقیہ کر لیا ہے تو بس اللہ عز و جل نے یہاں کل انسانوں کا ذکر نہ کرتے ہوئے صرف ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب بات آتی ہے کہ اللہ عز و جل نے صرف ایمان والوں سے ہی کیوں مخاطب ہوا ہے؟ تو اللہ عز و جل صرف ایمان والوں سے اسی لیے مخاطب ہوا ہے کہ اب ایمان تو لے آئے ہو، اب ایمان کی سلامتی کے لیے، اب ایمان کی حفاظت و بقا کے لیے، ایمان پر انتقام کے ساتھ منزل مقصود تک سیف پہنچنے کے لیے انعام و فضل والوں کی رہبری اختیار کرو اور انہی کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ ایمان لانے کے بعد بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص واپس کبھی کفر پر نہیں پلٹ سکتا۔ اسی لیے ایمان کی سلامتی کے لیے انعام والوں کی رہبری، انعام والوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ عزیزان محترم، اللہ عز و جل سورہ فاتحہ میں بطور دعا ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے کہو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ مطلب اللہ عز و جل پہلے سیدھے راستے کی بات کرتا ہے، پھر یہ بھی بتاتا ہے آخر سیدھا راستہ کون سا ہے۔ سیدھا راستہ انعام والوں کا راستہ ہے، مطلب انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام ہی اللہ عز و جل کے انعام یافتہ بندے ہیں، اور ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اب ذرا غور کرنا ناظرین کرام، سوچنے والی بات ہے کہ جب قرآن حدیث موجود ہیں تو بھلا انعام والوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا قرآن حدیث کافی نہیں ہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جب کتاب اللہ موجود ہے، جس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ یہ کتاب وہ راہ دکھاتی ہے جو بالکل سیدھی ہے، تو پھر اللہ عز و جل نے یہ کیوں کہا کہ انعام والوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اللہ عز و جل نے قرآن شریف ہوتے ہوئے بھی، حدیث ہوتے ہوئے بھی کیوں کہا کہ انعام والوں کے راستے پر ہو جاؤ؟ کیا قرآن حدیث کافی نہیں ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں نیکسٹ پوائنٹ سمجھنا ہوگا۔ تو دیکھیے میرے عزیز، اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا نظام ہدایت فی الاسباب ہے، اور یہ دنیا بھی دارالاسباب ہے۔ یہاں ہر چیز کا ایک اسباب ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ہدایت کو رہبری و قیادت پر مبنی رکھا ہے، اور یہ نظام انبیاء کرام سے چلتا آ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے کتابیں اور صحیفے اتارے پھر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہو، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے پہلے انبیاء کرام کو بھیجا، پھر ان پر کتابیں اور صحیفے اتارے گئے تاکہ کتاب اللہ سے صحیح بطور
رہبر و قیادت کھول کھول کر امت کو نصیحت سنائے۔ اور عزیزان محترم، اب ایسا کیوں ہے؟ تو بھائی، یہ اللہ عز و جل کا قانون ہے، اللہ عز و جل کا نظام ہے، اسے اسباب پسند ہے، وہ مالک المختار ہے، اس کی مشیت، وہ چاہے جیسا کرے۔ میرے عزیز محترم، اسی لیے قرآن و حدیث ہوتے ہوئے بھی انعام والوں، فضل والوں کی ضرورت ہے۔ اور اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے لیکن ولایت کا سلسلہ جاری ہے، تو دین میں صراط مستقیم پر قائم ہونے کے لیے، ایمان پر قائم ہوتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کامل ذات کی رہبری و قیادت کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمارا خود ساختہ عقائد نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل کا نظام ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ عزیزان محترم، دین حق اولیاء اللہ صوفیزم پر اسی طرح کی انفارمیٹو جانکاری پانے کے لیے آپ اپنے چینل وائس آف صوفیہ کو شیئر، لائک اور سبسکرائب تو کر ہی لیں۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔